إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین مکرم، زندگی میں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. حالات جب اچھے ہوتے ہیں تب تو بہت سارے لوگ ساتھ ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. اپنوں کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب حالات اچھے نہیں ہوتے، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے حالات میں، افراتفری کے اس دور میں، جب میں اور آپ اخوت کو قائم رکھتے ہیں اور اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال اس جذبے کو دیکھتے ہوئے بطور انعام کیا عطا فرماتا ہے، اور اخوت کی عظمت کیا ہے. صحابہ کرام، علماء سلف اس رشتے کو قائم کرتے ہوئے کس کس انداز سے اس رشتے کو نبھایا کرتے تھے. قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. انما المؤمنون اخوة، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، انسان ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی طبیعت کے خلاف بھی جملہ زبان پہ آ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ اپنی محفل میں بیٹھے ہوتے ہو، باتیں شروع ہوتی ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ کا بھائی ہے،
اس کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نکل آتا ہے، ظاہر میں تو آپ مسکرا رہے ہوتے ہو لیکن اس جملے کو آپ اپنے دل پہ لے لیتے ہو، ناراضگی شروع ہو جاتی ہے، نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، شیطان ایسی بات کو بڑی ہوا دیتا ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ میرے بندوں سے کہہ دو، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ ذوالجلال۔ اللہ کی محبت دیکھیے، میرے بندوں سے کہہ دو۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے نا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن انسان جب اپنی محبت میں آ کے بولتا ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو، یقول التی ہی احسن، جب بھی بات کرنے لگتے ہو نا بڑی اچھی بات کیا کرو، دل دکھانے والے جملے آپ کی زبان پہ نہیں ہونے چاہیے، اپنی ہی بھائی کی تحقیر میں نہ بولا کرو، ذلیل کرنے کے لیے نہ بولا کرو، دل دکھانے کے لیے نہ بولا کرو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے نا، وہ آپ کو جس قدر لڑاتا ہے نا یہی اس کی کامیابی ہے۔ صحیح مسلم میں 2812 نمبر روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، لیکن اس نے اپنا کام بھی تو کرنا ہے نا۔ کیا کرے گا؟ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، اب یہ فساد برپا کرے گا، بھائی کو بھائی کے مخالف کرے گا، جس قدر نفرت، تعصب، دشمنی، بغض دلوں میں آتا جائے گا یہ لوگ اتنے ہی اللہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ شیطان کے اس وار کو قریب نہ آنے دیجیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جتنی آپ کی استطاعت ہو نا، آپ دیکھتے ہو یہ بھائی آپس میں ان کے درمیان کوئی تلخ کلام، یہ سلو کروا دو۔ اتقوا اللہ لعلکم ترحمون، رحمتیں برستی ہیں، رحمتوں کی برکھا برستی ہے جب آپ کا اتفاق ہوتا ہے، جب آپ کی آپس میں محبت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اکٹھے چلو گے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ چلو گے، بھائی بھائی بن کے چلو گے، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کی اطاعت بھی اسی کا نام ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ رشتہ اخوت اللہ ذوالجلال کو اتنا محبوب، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے دور میں آتے رہے، نبی کا اور امتی کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اگر پہچان ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے
بعض انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور کہا اس نبی کو بھیجا تھا ان کی امت کی جانب، آپس میں جو رشتہ بولا ہے اللہ ذوال جلال نے وہ اخوت والا بولا ہے، جو اس عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں جذبہ اخوت والا پیدا ہو جائے۔ اب اگر 19واں پارہ پڑھیں، کہیں پہ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی جانب ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی جانب ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی جانب ان کے بھائی سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک دفعہ بیٹھے تھے، صحابہ کرام موجود ہوں گے، آپ فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام تو نبی کی محبت میں تڑپ جاتے تھے۔ اولسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا آپ تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھ کو دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن ایمان بڑا مضبوط ہوگا۔ اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشن تعلیمات کو لیتے ہوئے اخوت و محبت کے ساتھ دینداری والی زندگی اگر کوئی گزارے گا، فتنوں کے اس دور میں میرا اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی تو اس ایک نے گزاری ہوگی 50 شہداء کے برابر اللہ اس کو عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائے گا۔ رشتہ اخوت کو سمجھیے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ دین کا رشتہ ہے۔ صحیح بخاری 6065 نمبر روایت، فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ رکھا کرو، ولا تباغضوا، دل میں نفرتیں اور دشمنیاں نہ پالا کرو، ولا تدابروا، کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے عیب نہ ٹٹولا کرو، غیبتیں نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن جاؤ، یہی تو میرا اللہ چاہتا ہے، بھائی بھائی بن جاؤ۔ جب آپ بھائی بھائی بن جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ آپ کو ایمانی تازگی ملے گی۔ صحیح مسلم 45 نمبر اور صحیح بخاری میں 13 نمبر روایت، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک یہ جذبہ آپ دل میں پیدا نہ کر لیں، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کے جذبات ہونے چاہیے اللہ میرے بھائی کو بھی عطا فرمائے۔ جب آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسے خوبصورت جذبات ہوتے ہیں، میرا اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ آپ کو چاہیے نا کہ اللہ کی نصرت شامل ہو جائے۔ کبھی کبھی تسلی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میرے پیچھے فلاں ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، اور جس کو سپورٹ اللہ ذوال جلال کی مل جائے آپ کو اچھا لگتا ہے نا، اللہ کی مدد مل جائے۔ اپنے ضرورت مند بھائی کا خیال کیا کرو، آپ اس کا خیال کرتے ہو، جب
اللہ کسی کا خیال کرنے لگے اسے کس چیز کی کمی رہے گی؟ آپ اس اخوت والے رشتے کو اگر پہچان لیتے ہو نا، فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. آپ کے بھائی نے کوئی طبیعت کے خلاف جملہ بولا ہے، اپنے رنجش دل میں ڈال لی ہے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھنا. آپ کا بھائی ہے، اظہار کیجئے، معاف کیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ تو مسجد میں رہے ہو، ایک نے چہرہ ادھر کو پھیرا ہوا ہے، ایک نے ادھر کو پھیرا ہوا ہے، بات معمولی سی ہے، کوئی بات نہیں ہے، انسان ہے. آپ اس معمولی سی رنجش کو دور کیجئے، آگے بڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہو نا، ایسی باتوں میں نہیں آتے. غلطی اس کی ہے کہ میری؟ اس کو اتنا ہوش نہیں ہے بات کیسے کرتے ہیں؟ باقی سارے کاموں کے اس کو پتا ہے، صرف اس کام کا ہی نہیں پتا اس کو. میں کیوں آگے بڑھوں؟ کہا نہیں، خیرہم الذی یبدأ بالسلام. آگے بڑھو. سلام میں جو پہل کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں خیر اور خیر کو شامل فرما دیتا ہے. آپ کو خیر اور برکت چاہیے نا، سلام میں پہل کر لو. رشتہ اخوت الہ العالمین مجھے اور آپ کو اس کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سارے فوائد، لیکن دیکھیں بھائی کیسا ہوتا ہے. یہ ایک بھائی کو حقیقی بھائی بننے کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح مسلم میں 2564 نمبر روایت، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اسلام کے رشتے میں آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور بھائی کیسا ہوتا ہے؟ لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، ولا یسلم، نہ اپنے بھائی کو کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے. اور یاد رکھنا بھائی بھائی پہ اگر ظلم کرے نا، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، آخرت کی رسوائیاں تو لفظوں میں ڈالی نہیں جاتی. کیا جی کیسے رسوا ہو جاتا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں نا حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، ایک کی نہیں ہوتی. قبولیت تو اللہ نے دینی ہوتی. تکرار ہوا، باتیں بڑھی. ایک بھائی تک کہنے لگا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو بھائی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن دوسرا جو آگے بڑھا، بھائی کو قتل کیا، اس سے ظلم کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی ہاتھوں سے جاتی رہی. بھائی پہ جب ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے نا، ایسا ہی خسارہ اس کے ہاتھ میں آتا. بھائی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا ہوتا. بھائی ہوتا کیسا ہے؟ چلے قرآن مجید دیکھیے، اللہ ذوال جلال نے ایک بھائی کا تذکرہ فرمایا. بھائی اپنے بھائی کے لیے ایسا ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ جو ذمہ داری دی ہے نا میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان پہ ایسی تاثیر دے دے لوگ اس کو سمجھنے لگے۔ ساتھ ہی کیا فرمایا، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، منصب بڑا ہے، یا اللہ اس میں میرے بھائی کو بھی میرا معاون بنا دے۔ سورہ مریم میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ ذوالجلال نے پھر شامل فرمایا۔ بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، یا اللہ جس طرح ہارون بات کر لے گا نا اس سے نہیں ہوتی، میرے بھائی کو میرے ساتھ ملا لے۔ یہاں پہ ایک ہلکی سی بات کہنا چاہوں گا، کاروبار میں ہمارے پارٹنر ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ دیکھیں ہم ساتھ ملاتے ہیں، دنیا داری کے معاملات میں ساتھ ملا لیتے ہیں، کبھی نماز میں بھی ساتھ ملایا ہے، کبھی نیک محفل میں بھی ساتھ ملانے کے لیے کسی کو کال کی ہے۔ ایک دکاندار اپنی دکان کھولتا ہے، کس انداز سے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، گھر گھر پہنچتا ہے، اس سے بڑی تجارت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اپنی نماز پڑھے گا اس کو اپنا ثواب ملے گا، آپ نے اگر رہنمائی کی ہے زندگی بھر آپ کے کھاتے میں فری میں ہی ثواب چلتا رہے گا۔ تجارت تو خسارے والی ہے ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہو، یہ تو ماشاءاللہ خطبہ جمعہ آپ احباب کا بر وقت آنا اللہ ذوالجلال قبول و منظور فرمائے، بڑی خوبصورت محفل ہوتی ہے اتوار والے دن 7:15 بجے تقریباً، جیسے ابھی جو اتوار آئے گی محمد مالک بھنڈر صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، آپ ارد گرد دیکھا کریں، دیکھا ہو کہ یہ بھائی درس سننے کے لیے نہیں آتا ہے یا نماز کے لیے نہیں آتا ہے، کبھی کال کی ہو، کبھی پیدل چل کے جا کے دروازہ نوک کیا ہو، یہ واقعہ سننے کے لیے تو نہیں ہوتے کہ اللہ کے نبی طائف کی بستی میں گئے تھے، پتھر بھی لگے تھے پھر بھی دعا کر رہے تھے، یا اللہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معاف فرما، ساتھ ملائیے، کاروبار میں ساتھ ملا لیتے ہو، نیکی میں بھی ساتھ ملائیے، آپ کا بھائی ہے، بھائی ایسا ہوتا ہے ساتھ صرف ملاتا نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے مانگتے ہو، اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ آپ کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے۔ بھائی کیسا ہوتا ہے؟ حوصلہ بڑھانے والا ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ تفصیل سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں، پوری سورت اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی، کس طرح بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر بیچا گیا، پھر آگے بیچا گیا، وقت گزرا، کتنے سال، اس میں بہت کچھ دیکھا، قید و بند کی صعوبتیں بھی دیکھی، پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہی بھائی سامنے آئے، بنیامین کو بہانے سے اپنے پاس رکھا، قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، بھائی کو بتا دیا میں آپ کا بھائی ہوں، ان کو کرنے دیں جو کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں نا، جب دوبارہ وہی بھائی آئے تھے
سوال کیسے پوچھا تھا؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ آپ کو پتہ ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے؟ إنك لأنت یوسف، آپ یوسف ہے؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ کا احسان ہوا ہے، جو تقوی اختیار کر لے، صبر کر لے، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اور یہ بھائی ہے، تانے نہیں دیے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ کتنی لمبی جدائی تھی، کتنی تکلیف تھی، کتنے سال تھے۔ بھائی یہ ہوتا ہے، آپ کے بھائی نے غلطی کی ہے نا، آپ اس کو دہرایا کریں، معاف کر دیا کریں۔ آپ زمین پہ معاف کرتے ہو، رحمان آپ کے لیے معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ مکہ سے جب مدینہ پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے والے اور انصاریوں کے درمیان اخوت، بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ حیرانگی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں انسان تقسیم کر لیتا ہے، لیکن تاریخ میں رشتہ اخوت میں ایسی مثالیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ صحابی آگے بڑھا، کہا آپ کو اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے، میری دو بیویاں ہیں، دونوں میں سے جو آپ کو اچھی لگے میں طلاق دیتا ہوں، نکاح کر لے، گھر بسا لو۔ حیران رہ جاتا ہے بندہ، کس درجے کی آپس میں محبت تھی۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، میدان جہاد ہے، زخموں سے چور ہے، زبان پہ پانی پانی کی آواز ہے، پانی لانے والا لاتا ہے، قریب کرتا ہے، پینے لگتا ہے، قریب تڑپتے ہوئے بھائی کی آواز سنی، پانی، کہاں میرے بھائی کو پلائیے۔ اس کے پاس پہنچا، اس نے تیسرے کی آواز سنی، اس کے پاس پہنچے، تینوں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ماں تو حیات کی کشمکش ہے، لیکن بھائی کی آواز سنیے، بھائی نے ایسا جذبہ پیش کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی رضا کے لیے ایسی تڑپ پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لذت حیاتی ان ارا اخی فی راحت و سعادہ۔ میری زندگی میں جو بہت لذت اور خوبصورتی والی بات ہے نا، وہ میں جب اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں نا کہ اس کو اللہ نے راحت دی ہے، اس کو اللہ نے خوشیاں دی ہیں، یہ بات دیکھ کے میرے دل کو سکون ہی بڑا ملتا ہے۔ اور اگر میرے بس میں ہو تو میں سارے کا سارا مال ہی خرچ کر دوں کہ اللہ میرے بھائی کو راحتوں سے نواز دے، سعادتوں سے نواز دے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انی اجد راحتی و سعادتی فی قضاء حوائج اخوان المسلمین۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو پورا کر لوں، کیونکہ یہ ایسی تجارت ہے، اس کے اندر خسارہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. رشتہ اخوت کو اللہ ذل جلال نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں ہائی لائٹ کیا ہے. جب ہم نے کوئی چیز بانٹنی ہو پھر بھی تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، معاملہ طے کر لیتے ہیں. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. کتنا ہی خوبصورت ہو ہماری مختلف پلاننگوں میں ایسی پلاننگ بھی شامل ہو جائے. میں اگر نماز پڑھتا ہوں میرا یہ مسلمان بھائی بھی نماز پڑھنے والا بن جائے، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے، درس، واعظ، تقریر، خطاب، اس کی کمی نہیں ہے. امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں مالک الملک جہاں جہاں کہیں کسی بھی مسجد کا کوئی پکا نمازی ہے، آپ وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے جو پکے نمازی ہیں، اور ان کی خبر بھی اس سے زیادہ ہونی چاہیے مسجد کے ساتھ رہنے والے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. کوئی انداز ایسا اپنائیں، کال پہ لے لیں، گھر چلے جائیں، بہانے سے، اچھے انداز سے. یہ تحقیر یا ذلیل کرنے کے لیے جملے نہیں ہوتے. آپ اپنے آپ کو گھرا کے گفتگو کریں. میں جی یہ پیغام لے کے آیا ہوں، یہ دل میں درد لے کے آیا ہوں. دیکھیں نا مسجد پاس ہے، آپ آتے ہی نہیں ہیں. ڈور ٹو ڈور جانا، رابطہ کرنا، انہیں اللہ کے گھر کی جانب بلانا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ہی امت محمدیہ کی عظمت ہے. بلغوا عنی ولو آیہ. الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایسا احساس بیدار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مسجد کی جانب سے اعلان ہے، یہ ایک بھائی نوشہرہ ورکہ سے آئے ہیں مسجد کے لیے. ان کے بقول مسجد پہ کوئی قرض ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جائیے. الہ العالمین